السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی پہلی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر تو انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان کسی پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اس لیے تہجد فرض عباداتوں کا حصہ نہیں بنی، یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس سے اللہ سے بات کیے بغیر دل کو سکون نہیں ملتا، ایسا عشق اللہ کے ہر حکم کو چپ چاپ سر جھکا کر سن لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے تہجد، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رضائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر، کبھی راتوں کو نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بناتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے، وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرے گا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچ جاتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ صبر کرنا، درگزر کرنا، ناخوش رہنا سب انمول خزانے کا حصہ ہے، اور یہ ہر شخص کو نہیں آتا۔ ہاں مانا بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، پر صبر صرف اللہ کے محبوب بندے ہی کر پاتے ہیں، وہ محبوب بندے جنہیں اللہ پر کامل یقین ہو۔ بے شک صبر جنت میں شہد کی ندی کی طرح ہوتا ہے، جتنا صبر یہاں کرو گے اتنی ہی عزت تمہیں دوسرے جہاں پہ ملی جائے گی۔ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے نا، زندگی کے ہر راہ پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دل کرے تو صبر، کہیں جانا ہو تو صبر، کچھ کھانا ہو تو صبر، کبھی کچھ من پسند چیزیں لینی ہو تو صبر، کسی نے بے عزتی کر دی تو صبر، کبھی کوئی چھوڑ کر چلا گیا تو صبر، کوئی دل کے بہت قریب رشتے ٹوٹ گئے تو صبر، ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روحیں کانپ جاتی ہیں، ایسے ہی اللہ نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا۔ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے نہ ہی کوئی غم۔ کوئی حالات میں تو ان کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، ان کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر تھک جاتا ہے۔ میرے جسم کے ہر روح سے آواز آتی ہے کہ صبر کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا، اور زندگی کچھ نہیں صرف صبر کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی کیوں اتنا صبر کرنا پڑتا ہے، تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ تم کبھی محسوس کرو گے تو ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اور یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے، ہر شخص میں توکل نہیں ہوتا، اور جب توکل نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ کی دی گئی کوئی نعمت نہیں لگے گی، وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ بہت جلد اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ تمہاری وہ تکلیف جو تمہارے دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے، تمہارے وجود کو کرچیوں میں تفصیل کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو، بہت جلد اللہ تمہارے سارے زخموں کو بھر دے گا۔ وہ بدلے گا تمہارے حالات بھی، تمہارے سسکتے ہوئے دل میں، اور تمہاری زندگی بھی۔ وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو رحمان ہے، ایسا رحمان جو اگر آزمائش بھی لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق، وہ
اپنے بندوں پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ پائے۔ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس میں سے نکالے گا۔ تمہاری آنکھ بھلے اسے دیکھ نہ پائے لیکن وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ تمہارا وقت ہر لمحہ اس کے نظر میں ہے۔ قرآن میں آتا ہے، درخت کوئی ایسا پتا نہیں جس کے گرنے کا علم اسے نہ ہو۔ جس تکلیف نے تمہارے دل کو بے حال رکھ دیا ہے، تمہارے وجود کو نڈھال کر دیا ہے، بھلا اس تکلیف سے وہ واقف نہیں ہوگا؟ تو صبر رکھو اور اس بات پر یقین رکھو اب تک جو ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، اور اگر وہ تمہیں بہت سے تکلیفوں سے گزار رہا ہے اس کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں سن نہیں رہا ہے، تمہارے سسکتے ہوئے سجدوں کو دیکھ نہیں پا رہا، بلکہ وہ تمہیں ایک بہت بڑی فتح کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ جلد ایسا کوئی راستہ نکالے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، جو بہت کچھ دینے سے پہلے آزما رہا ہے، کیونکہ تم غم کا مزہ چکھ لو اور اس کے بعد ملنے والی خوشیوں کی قدر کر سکو، دیکھ سکو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا، وہ تمہارے روتی آنکھوں کو ہمیشہ روتا رہنے نہیں دے گا۔ جس طرح وہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں رہنے دیتا، اسی طرح وہ اندھیرا بھی زندگی میں نہیں رہنے دے گا۔ برا وقت ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ملنے والی خوشیاں نامحدود ہوتی ہے۔ تمہارا صبر اور تمہارا یقین ہی سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو بڑی شکست نہ دینا، مایوس نہ ہونا، اللہ کو تم بہت عزیز ہو۔ اوپر دیکھو، ایسا لگے گا وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تمہارے دل کے حال سے واقف ہے، بس عنقریب ہے وہ ایسا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارے کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی۔ جب آپ کو لگے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو دعا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے باقی سب راستے نکلتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت رونے سے اور لوگوں سے ہمیشہ اپنے غموں کا شکوہ کرنے سے آپ کے غموں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ لوگ آپ کو صرف سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کو نہ صرف سنے گا بلکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کے حل بھی نکال کر دے گا۔ ابھی آپ کو بھلا لگ رہا ہوگا کہ کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی اللہ کی رحم کی سب سے حیران کن بات ہے کہ آخر میں اللہ سب بدل دیتا ہے اور آپ کو اس دلدل سے نکال دیتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر ڈسائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ آخر میں اللہ یا تو آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا پھر اللہ آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ آپ اس کے نہ ملنے پر مطمئن رہ سکے۔ یقین رکھیں، آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔